جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو حدیث کلاس ہے اس میں ہم مشکوٰۃ شریف کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو مشکوٰۃ شریف میں ابھی تک ہم نے کتاب العلم کا مطالعہ کیا، وہ اس لیے کہ علم پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کی کوئی فضیلت معلوم ہو جائے، اہل علم کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ علماء وہ کون سے ہیں کہ جن کی مدح جو ہے وہ احادیث میں آئی ہے، اور ایسے علماء کون سے ہیں کہ جن کی مذمت حدیث میں آئی ہے۔ کیونکہ اب ہم علم کے رستے پر ہیں نا، تو ہم نے ایسے علماء میں سے بننا ہے یا ایسے علماء بننے کی کوشش کرنی ہے جن کی کتاب و سنت میں تحسین آئی۔ اب ہم صحیح بخاری سے کتاب الایمان کا مطالعہ آج سے شروع کریں گے۔ تو صحیح بخاری کے ویسے نسخوں کے اوپر، اس کے مینوسکرپٹس قلمی نسخوں کے اوپر میرا ایک آپ کہہ لیں ریکارڈنگ کہہ لیں، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کو ضرور دیکھ لیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مختلف کتب احادیث سے مختلف ابواب کا چیپٹرز کا مطالعہ کریں، تاکہ ان احادیث کی کتابوں کا ایک جو ذوق ہے اور ان کی جو ترتیب ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو صحیح بخاری کا یہ جو چیپٹر ہے جسے ہم کتاب الایمان کہہ رہے ہیں، یعنی اس میں ایمان سے متعلقہ احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پس منظر کو جانیں کہ جس پس منظر میں امام بخاری موجود تھے۔ یہ تصنیف و تالیف جو انہوں نے کی ہے، یعنی احادیث کو جمع کیا ہے، ایک تو اس پہلو سے انہوں نے جمع کیا کہ مستند ترین روایات کو جمع کر دیا، اتھینٹک جو تھی، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ ان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں کچھ سوالات تھے، یا آپ کہہ لیں کہ دین کے بارے میں کچھ افکار اور نظریات تھے، تو وہ ان کو آنسر کرنا چاہ رہے تھے احادیث سے۔ تو اس لیے امام بخاری کے بارے میں یہ جملہ بھی بڑا معروف ہے کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے وہ ان کی کتاب یعنی صحیح بخاری کے تراجم میں ہے۔ تراجم ترجمہ کی جمع، ترجمۃ الباب کہتے ہیں چیپٹر کے عنوان کو، ٹائٹل جو ہوتا ہے نا ہر چیپٹر کا، تو اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ تو وہ تو امام بخاری نے باندھے ہیں نا، ظاہری بات ہے، ایک چیپٹر اس کو ایک ٹائٹل دیا، اس کے نیچے جو ہے وہ احادیث لے کے آئے۔ تو اب وہ جو چیپٹر کو ٹائٹل دیتے ہیں، عنوان دیتے ہیں، اس کا ان احادیث کے ساتھ بہت گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے، اور اس چیپٹر کے ٹائٹل اور عنوان کے ذریعے وہ کچھ میسج دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کے دور میں موجود جو کچھ افکار اور نظریات ہوتے ہیں ان کو وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کتاب الایمان جو ہے نا، ہمیں صحیح معنوں میں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایمان کے حوالے سے بحثیں کیا تھیں، ڈسکشنز کیا چل رہی تھیں امام بخاری کے دور میں رحمہ اللہ۔ اگر وہ ڈسکشنز ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تو بس ہم کتاب پڑھ لیں گے، ترجمہ پڑھ لیں گے، صحیح معنوں میں ہم نہیں سمجھیں گے کہ امام بخاری سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ یعنی امام بخاری کی جو فقاہت ہے، جو ان کی علمی وسعت اور گہرائی ہے، وہ اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہم اس بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیں کہ جس بیک گراؤنڈ میں یہ امام بخاری جو ہے وہ یہ کتاب مرتب کر رہے ہیں۔ تو ان کے ہر کتاب کا جو مطلب اس اعتبار سے کہ جو علمی مسائل کے اوپر مشتمل ہے، اس کا ایک علمی بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ جیسے ہم قرآن کی آیات کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ آیات قرآنیہ کا ایک سبب نزول ہے، شان نزول ہے، پیچھے کچھ انسیڈنٹس تھے، حادثات تھے، واقعات تھے، جب تک وہ سامنے نہ ہو تو آیات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں پہلے امام بخاری کے دور میں جانا پڑے گا، گھومنا پڑے گا کہ کون کون سے فرقے ہیں، گروہ ہیں، سیکٹس ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، اور ان کے ایمان کے بارے میں کیا کیا نظریات ہیں۔
پھر جب ہم کتاب الایمان پڑھیں گے تو ہم کہیں گے اچھا یہاں پہ امام بخاری جو ہے وہ فلاں کو جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، فلاں کو رسپانس کر رہے ہیں، یہاں پہ امام بخاری اس حدیث میں فلاں کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اچھا، امام بخاری جو ہیں ان کے زمانے میں جو بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ ایمان کے حوالے سے جو مختلف سیکٹس وجود میں آ گئے، ان میں ایک تو کرامیہ تھا، ٹھیک ہے، اسکول آف تھاٹ کہہ لیں، سیکٹس کہہ لیں۔ ایک کرامیہ تھا، محمد بن کرام، مطلب ایک شخص کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تو 255 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ امام بخاری کی وفات ہے 256 میں، اور اس شخص کی وفات ہے 255 میں، یعنی ایک سال کا فرق ہے۔ گویا آپ کہہ لیں کہ امام بخاری کا یہ کیا ہے، ہم عصر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو کرامیہ تھے۔ کرامیہ کا موقف یہ تھا کہ ایمان جو ہے نا وہ نطق کا نام ہے، یعنی آپ جو کچھ جو ہے وہ زبان سے بولتے ہیں تو یہ اصل میں ایمان ہے، یعنی قول باللسان، اس کو جو ہے وہ ہم ایمان کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا محمد بن کرام، ٹھیک ہے، یہ تو شارح ہے نا، ظاہری بات ہے، یہ تو امام بخاری نے نہیں ذکر کیا، یہ تو شرح ہے صحیح بخاری کی، کتاب الایمان کی شرح ہے جو میں نے ابھی کھول رکھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی ان الایمان هو القول باللسان، ایک قول تو یہ ہے کہ ایمان جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ زبان کے ساتھ اقرار کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرامیہ کا مذہب ہے، کس کا؟ کرامیہ کا۔ مطلب کسی نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو ہم کہیں گے یہ ایمان لے آیا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو منافق ہیں وہ بھی تو زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو کیا منافق کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موقف درست نہیں تھا کرامیہ کا، کہ ایمان صرف، یعنی سوال یہ پیدا ہوا اس زمانے میں کہ ایمان کو ڈیفائن کرو، ایمان کیا ہے، کیسے ایمان کو ڈیفائن کریں گے؟ اچھا، ایمان کا ایک تو معنی ہے لغت میں، وہ تو واضح ہے نا، ایمان کا لغت میں جو معنی ہے وہ ہے اعتقاد، یقین، ٹھیک ہے، کنوکشن۔ لیکن ایمان کے ہم شرعی معنی کی بات کر رہے ہیں، یعنی جب قرآن میں ایمان کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، بہت ساری آیات میں، 20 آیات میں استعمال ہوا، اسی طرح احادیث میں جب ایمان کا لفظ استعمال، تو وہاں ایمان سے کیا مراد ہوتی ہے، یہ ایک ڈیبیٹ چلی۔ سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، تو کرامیہ نے کہا بھئی ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان ہے۔ دوسرا موقف جو ہے وہ اشاعرہ کا تھا، اشاعرہ اور ماتریدیہ بھی ان کے ساتھ، یہ بھی دو سکول آف تھاٹ ہیں۔ اشاعرہ جو ہیں آپ کہہ لیں زیادہ تر جو شافعی المسلک ہوتے ہیں وہ اشاعرہ ہیں، شافعی، اور اسی طرح مالکیہ بھی میجورٹی جو ہے وہ اشعری سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماتریدیہ جو ہیں یہ حنفی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، عام طور پہ، ضروری نہیں ہے لیکن عام طور پہ۔ تو اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہے ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی کرامیہ نے کہا اقرار باللسان ہے، انہوں نے کہا تصدیق بالقلب، یعنی ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ دل سے ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا عام طور پہ موقف یہ تھا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح موقف کیا ہے۔ اچھا، ایک اور اس کے بعد ایک اور جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں اسکول آف تھاٹ ہے، جی کون؟ اشاعرہ ابو الحسن اشعری، ابو الحسن اشعری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ایک بڑے امام گزرے ہیں عقیدے میں، علم الکلام میں، ٹھیک ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے 324 میں۔ پہلے یہ معتزلہ سے متاثر تھے، معتزلہ کے بعد یہ جو ہے نا وہ ایک شخص تھا ابن کلاب، اس سے متاثر ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سکول آف تھاٹ جو ہے وہ مرتب کیا، اس کی بنیاد رکھی، اشعری سکول آف تھاٹ۔
تو خیر بہرحال جیسے ابن کرام نے اپنا ایک اسکول آف تھاٹ بنایا کرامیہ، تو اسی طرح اشاعرہ. تو ماتریدیہ بھی ابو منصور ماتریدی نام تھا ان کا. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ جو سمرقند، یہ جو رشیا سے جو اسٹیٹس ہماری آزاد ہوئی ہیں نا، تو انہی کے نام سے ماتریدیہ جو ہے وہ. ابو منصور ماتریدی کا جو وفات کا سن ہے وہ ہے 333 مطلب یہ لوگ وہی آپ کہہ لیں تیسری چوتھی صدی ہجری کے اوائل کے لوگ ہیں. تو ایک طرف تو یہ موقف تھا کرامیہ کا کہ ایمان صرف اقرار باللسان ہے، دوسری طرف یہ آ گیا کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب ہے. ٹھیک ہے، اہل الحدیث نے جو موقف اختیار کیا وہ موقف یہ تھا کہ ایمان ان دو کا بھی نام ہے اور ایک تیسری چیز بھی ہے. انہوں نے کہا جی ان کی بات ٹھیک ہے کہ اقرار باللسان ہے، لیکن ان کی بات مکمل نہیں ہے. ان کی بات بھی ٹھیک ہے اشاعرہ ماتریدیہ کی کہ ایمان تصدیق بالقلب ہے، لیکن ان کی بات بھی مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان اقرار باللسان ہے، یعنی آپ زبان سے اقرار کریں اور آپ دل سے یقین لے کے آئیں اور آپ اعضاء سے عمل کریں. یعنی عمل بالجوارح کو بھی انہوں نے ایمان کی ڈیفینیشن میں شامل کیا. ٹھیک ہے، اب محدثین کی جماعت، امام بخاری پڑھ رہے ہیں نا، تو اب ظاہری بات ہے محدثین کی جماعت کے ایک طرح سے امام تھے. تو محدثین جنہوں نے کتب احادیث کو مرتب کیا، یا پھر اس میں ائمہ ثلاثہ بھی آ جاتے ہیں، محدثین میں ائمہ ثلاثہ بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی اہل الحدیث کہلاتے ہیں. امام مالک، ان کے شاگرد تھے امام شافعی، کیونکہ امام مالک نے موطا امام مالک لکھی، ان کے شاگرد تھے امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد، اور پھر امام احمد کے شاگرد امام بخاری، اور پھر اس کے بعد چل سو چل ہے. نہیں ابھی تو ہم ایک اور گفتگو کر رہے ہیں ابھی تو ہم اور گفتگو کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث تھے کون، اس وقت کے جو سیکٹس تھے ان میں سے کون تھے کہ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کا ٹائٹل دیتے تھے یا لوگ ان کو کہتے تھے یہ اہل الحدیث ہے. تو اس میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری اور یہ جو محدثین کی جماعت تھی، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل الحدیث یا ان کو محدثین کہا جاتا تھا. تو ان کا موقف کیا تھا کہ ایمان جو ہے قول باللسان و اعتقاد بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین رکھنا، و عمل بالجوارح، اور امر بالجوارح یعنی اعضاء سے عمل کرنا. یعنی انہوں نے عمل کو بھی اس میں شامل کیا ایمان کی ڈیفینیشن میں. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے، یہ وہ بنیادی فرق ہے تینوں اسکول آف تھاٹ میں، کرامیہ میں، دوسری طرف اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، اور تیسری طرف جو ہے وہ یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے. نہیں بعد میں جو شوافی تھے نا، اصل بات یہ ہے کہ حنفی جو ہے نا اسکول آف تھاٹ، یہ فقہ کا اسکول آف تھاٹ ہے، شافعی فقہ کا اسکول آف تھاٹ ہے. فقہ میں علیحدہ سے ایک ترتیب چلی ہے اور عقیدہ ایک علیحدہ سے ڈسپلن تھا. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ فقہ میں حنفی ہوتا تھا لیکن عقیدے میں وہ اہل الحدیث ہو جاتا تھا یا سلفی ہو جاتا تھا، اور ایک بندہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی فقہ میں شافعی ہوتا تھا لیکن عقیدے میں وہ جو ہے وہ ماتریدی ہو جاتا تھا. تو وہ علیحدہ سی تقسیم چلی ہے. یعنی جن لوگوں نے فقہ میں فالو کیا ہے ایک اسکول آف تھاٹ کو، تو ضروری نہیں انہوں نے عقیدے میں بھی اسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کیا ہو، انہوں نے عقیدے میں کوئی اور اسکول آف تھاٹ اٹھا لیا. یہ اصل میں آپس میں خلط ملط ہیں، تو اس میں ایک عمومی سی بات کر دی جاتی ہے. وہی نا ہم یہی بات کہہ رہے ہیں نا. ایک ہے کرامیہ، کرامیہ کا موقف یہ ہے کہ ایمان اقرار باللسان ہے. ہاں مثلا وہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ بن گیا نا، پھر بعد میں اس کے فالوورز آئے. دوسری طرف اشاعرہ اور ماتریدیہ تھے، تھوڑا سا ہی بعد میں ہے، مطلب
اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، لیکن افکار تو پہلے سے موجود تھے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک رات میں کوئی اشاعرہ ماتریدیہ بن گیا، افکار تو پہلے سے چلے آ رہے تھے یہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں آنے والے زیادہ محنت کر کے ایک مکتب فکر کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ معروف ہو جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں ابو الحسن عشری سے پہلے یہ فکر نہیں تھی، ایمان کی یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں تھی، ایسا نہیں. تو اشاعرہ ماتریدیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ تصدیق بالقلب ہے. ہاں ایک اور جو آپ کہہ لیں کہ جی گروہ تھا جن کو مرجیہ کہا جاتا ہے، ارجاء سے، مرجیہ نے ان دونوں کو جمع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایمان جو ہے اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے. اب دیکھیں نا، تھیسز ہے، پھر اینٹی تھیسز ہے، پھر سینتھیسز ہے، ٹھیک ہے، ایک موقف آیا پھر دوسرا آیا. انہوں نے کہا اقرار باللسان ہے کرامیہ نے، انہوں نے کہا کہ جی تصدیق بالقلب ہے. بعد میں ایک اور آیا مرجیہ، انہوں نے کہا جی دونوں ہیں. لیکن اہل الحدیث نے آ کے اس پہ بھی اضافہ کیا، مرجیہ کے قول پہ بھی، کہ یہاں تک بات تمہاری ٹھیک ہے کہ اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب ہے، لیکن ایمان اس سے کچھ زائد بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمل بالجوارح. یہاں سے ہی مسئلہ نکلا کہ کیا ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اہل الحدیث اس طرف چلے گئے، اور اہل الحدیث سے مراد ہم نے کہا ائمہ ثلاثہ. نام سے مراد یہ ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، یہی عقیدہ ہے. بلکہ ابھی تو آگے امام بخاری کا ایک قول آئے گا کہ امام بخاری نے یہ بات کہی ہے. چونکہ ہم صحیح بخاری کہہ رہے ہیں نا، تو اصل میں ہم امام بخاری کو فوکس کر رہے ہیں اس وقت. اہل الحدیث کا نمائندہ ہم ان کو بنا رہے ہیں صحیح بخاری میں. تو امام بخاری کا قول آگے آیا ہے. امام بخاری نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے زمانے میں 1000 سے زائد اہل علم سے ملا ہوں. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے محدثین کے دائرے میں اہل علم سے ملے ہوں گے، یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں 1000 زائد سے اہل علم سے ملا ہوں، اور سب نے مجھے یہ بات کہی، سب نے، کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا جز ہے. امام بخاری سے مروی ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ امام مالک کا بھی موقف یہ تھا، امام شافعی کا بھی، امام احمد کا بھی موقف یہی تھا کہ عمل جو ہے نا وہ ایمان کا جز ہے. تو شروع میں تینوں سکول آف تھاٹ کے جو فالوورز تھے وہ ایمان کو اسی طرح سے ڈیفائن کرتے تھے. بعد میں جب یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ آ گئے تو وہ سوئچ کر گئے اس طرف. اب بات سمجھ؟ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ پس منظر ہے جس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کتاب الایمان کا مطالعہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ہے نا ابن حجر نے اس کو فتح الباری میں نقل کیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا ہے، بلکہ یہ کتب تو میں نے لکھا ہے ان 1000 نفر من العلماء وزیادہ، 1000 علماء، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہنا چاہیے. ولم اکتب الا امن قال الایمان قول و عمل، میں نے اس کے سوا ان سے نہیں لکھا کہ ایمان جو ہے وہ عمل بھی ہے. اسی طرح یہ ایک اور قول انہوں نے ذکر کیا امام بخاری کا کہ میں نے شہروں کا چکر لگایا اور میں 1000 سے زائد اہل علم سے ملا، تو یقول ان میں سے ہر ایک کیا کہہ رہا تھا؟ الایمان قول و عمل یزید و ینقص. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کتاب الایمان کو سمجھنے کے لیے، کہ جس بیک گراؤنڈ میں امام بخاری بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان حدیثوں سے کچھ اپنا موقف بھی بنا رہے ہیں یا پیش کر رہے ہیں، یعنی حدیث کی روشنی میں. تو وہ پھر گہرائی میں جا کے وہ حدیث جو ہے نا اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اگر یہ ساری ڈسکشن ہمارے سامنے ہوگی جو امام بخاری کے زمانے میں ہو رہی تھی. خیر بارک. اچھا یہ ہے اب کتاب الایمان. کتاب الایمان میں صحیح بخاری میں جو ہے نا امام بخاری کا ایک ہم کہہ لیں منہج کہہ لیں یا طریقہ کار کہہ لیں کہ امام بخاری پہلے کچھ اقوال لے کے آتے ہیں. احادیث کو بیان کرنے سے پہلے صحابہ کے یا تابعین کے کچھ اقوال کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ اقوال اپنے موقف کی تائید میں لے کے آتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو حدیث میں آگے لا رہا ہوں،
ہو سکتا ہے کوئی میری جو ہے وہ بصیرت پہ فہم پہ اعتراض کرے کہ جی آپ نے حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں نکل رہا، تو وہ اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ اہل علم کا قول نقل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے نہیں نکالا، یہ موقف اہل علم کا ہے۔ تو اب کتاب الایمان کی ابتدا بھی جو ہے وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال سے ہو رہی ہے کہ ان کا ایمان کے بارے میں کیا موقف ہے، یا انہوں نے ایمان کو کیسے ڈیفائن کیا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور ایمان کیا ہے؟ قول بھی ہے، فعل بھی ہے، ایمان صرف قول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی ہاں کفر ہے، کفر ہے۔ نہیں، اس کو آپ یوں سوال کر لیں، تھوڑا سا اس کو میں نا ریفریز کر دیتا ہوں آپ کے سوال کو، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کیا کفر جو ہے وہ قولی ہو سکتا ہے، اعتقادی ہو سکتا ہے، عملی ہو سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے، کفر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کفر جو ہے وہ عقیدے کا بھی ہو سکتا ہے، کہ جیسے منافقوں کا کفر تھا، زبان سے ایمان ہے لیکن قلبی ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا شخص بھی جہنم میں ہے، قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من، اور کفر عملی بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ بت کو سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو اس کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کفر بھی اسی طرح سے، ہاں یہ بات ہے کہ ایک ہے ایمان کا لغوی معنی، لغوی معنی تو اس کا وہی ہے اعتقاد جازم، ٹھیک ہے، مطلب پختہ یقین، لیکن یہ ہے کہ شرعی معنی اس میں تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، قول ہے اور فعل ہے۔ اب یہاں تیسری چیز نہیں ہے، لیکن تیسری چیز بھی ہے۔ امام بخاری کی عبارتوں میں نا گہرائی بہت ہے، یہ آگے چل کے انہوں نے جو آگے حدیث بیان کی ہیں نا، وہاں جا کے یہ بات کھلے گی کہ یہاں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، 3 ہیں۔ اصل میں وہ فعل کو پھر آگے جا کے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک کو وہ کہہ رہے ہیں فعل القلب، ایکشن آف دی ہارٹ، اور دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں فعل جو ہے جو آپ کے باڈی پارٹس کا ہے، ایکشن آف دی باڈی پارٹ۔ تو اس طرح وہ آگے جو حدیثیں لے کے آئے ہیں نا، تو پہلے وہ احادیث لے کے آئے ہیں وہ اس فعل کی کہ جو ہمارے اعضاء اور جوارے کرتے ہیں، بعد میں وہ احادیث لے کے آئے ہیں اس فعل کی جو ہمارا دل کرتا ہے، یعنی دل کا فعل کیا ہے، جیسے حسد، بغض، کینہ، تکبر، محبت، توکل، ٹھیک ہے، یہ سارے ایکشن آف دی ہارٹ ہے نا، یہ افعال القلوب ان کو کہتے ہیں۔ تو فعل سے مراد ان کی افعال القلوب ہیں، وہی بات ہو گئی اعتقاد، ٹھیک ہے، یقین قلبی، اور دوسرا فعل سے مراد ان کی اعضاء کا فعل بھی ہے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، جب فعل ہے تو زیادہ کم بھی ہوگا۔ اچھا جن لوگوں نے کہا ہاں ایمان کی بات ہو، ایمان بیسیکلی 2 چیزوں کا نام ہے، قول اور فعل، پھر فعل کو مزید انہوں نے کھول دیا، فعل دل کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ زیادہ اور کم ہوتا ہے، یعنی جب آپ نے اس کو فعل بنا لیا تو اب فعل تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ہاں جن لوگوں نے کہا کہ ایمان جو ہے اقرار باللسان ہے، یعنی جیسے کلمہ شہادت آپ نے پڑھ لیا تو اب ظاہری بات ہے وہ تو کمی بیشی نہیں نہ ہو سکتی اس میں، اقرار باللسان وہ تو چند الفاظ ہیں نا متعین، آپ نے پڑھ لیے، تو اس کے اعتبار سے کہ ایمان کو اگر اقرار باللسان بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان ایمان میں برابر ہیں، ٹھیک ہے، سب برابر ہیں، کوئی اوپر نیچے نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے اعتبار سے ان کے مختلف درجات ہیں۔ آپ کہیں گے کوئی کمزور ایمان والا ہے،
کوئی مضبوط ایمان والا ہے، کسی کا ایمان متوسط ہے. لیکن اگر آپ اقرار باللسان کہتے ہیں وہ تو ایک قانونی چیز ہے، وہ تو سب نے برابر طور پہ پڑھی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کلمہ زیادہ پڑھا ہے، اس نے تھوڑا پڑھا ہے. تو یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، قانونی ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیٹیگرائز کر لیں. لیکن اصل مسئلہ پھر وہی ہے کہ جب قرآن میں لفظ قرآن کا ہم ایمان کا مطالعہ کریں گے تو وہاں ایمان سے کیا مراد ہے. ایک تو یہ ہے کہ شواہد کی وجہ سے، قرائن کی وجہ سے آپ کہیں کہ یہاں پہ مراد قانونی ہے، یہاں پہ حقیقی ہے. لیکن جہاں شواہد اور قرائن نہیں ہے تو اس کا ایک معنی تو من جملہ پہلے متعین کریں گے نا کہ اصل اس کا معنی یہ ہے. باقی کہیں آپ اس میں اس معنی میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سیاق و سباق کی وجہ سے، کانٹیکسٹ کی وجہ سے. اصل بات یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ایمان کا لفظ جب آ گیا تو وہاں ایمان سے کیا مراد ہے. اصل بات آیت میں جب لفظ ایمان آیا، جب حدیث میں لفظ ایمان آیا، کیونکہ اس لفظ ایمان کے اوپر کچھ نتائج مرتب ہو رہے ہیں. ہاں، اس لفظ ایمان کے اوپر کچھ احکامات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں. وہ آگے حدیث آئیں گی تو پھر واضح ہوگی بات. قال اللہ تعالیٰ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اب امام بخاری جو ہے وہ قرآن سے دلائل دینا شروع ہو گیا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں بڑھ جائے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو بڑھا دیا با اعتبار ہدایت کے. یہ اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہاں اس لیے بڑھتا ہے کہ ایسے اچھی وجہ نہیں ہے، بہت صاف ہے اللہ تعالیٰ کے دل کا سارا محمد میں بتا جا رہا ہے تمہارے ایمان سے باقی بڑھے گی، بعد میں کفیت ہوگی، باقی مان سے یہ وہاں تو فکس ہی ہے، مان لیا وہ بڑھے گا کیسے؟ انہیں باتوں سے عمل کریں گے اچھے دیکھ کے لیے. جی جی ایسے ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی ہے. اچھا وہ دوسرے جو ہے نا وہ اس کی یوں تعبیر، وہ کہتے ہیں بھئی ایمان نہیں بڑھتا تقویٰ بڑھتا ہے. نہیں یہ تعبیر جو ہے نا ٹھیک ہے، اس کی ایک دلیل وہاں پہ آتی ہے، کیا نام ہے وہ جو آیت ہے نا کہ وہ آیت ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی جس میں آگے چل کے آتا ہے سمجھداد ایمانا. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال، لیکن یہ ہے کہ قرآن میں یہ فریز کافی جگہ پہ آیا ہے کہ ہم ان کا ایمان بڑھا دیتے ہیں، تو اس لیے تکلف ہے کہ ہم وہاں خواہ مخواہ اس کو ایمان سے مراد تقویٰ نکال لیں یا کوئی اور. جب ایک مطلب بالکل ظاہر باہر طور پہ ایک فریز آ گئی ہے تو بس لیزدادوا ایمانا وزدناہم ہدی. یہاں پہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہدایت کا ذکر ہے، ہدایت بڑھی ہے. اچھا امام بخاری کہتے ہیں آگے چل کے انہوں نے استدلال کیا کہ ہدایت اصل میں ایمان کی ایک شاخ ہے، تو اس لیے یہاں ہدایت بڑھنے سے مراد ایمان ہے. اور پھر اس آیت کا پیچھے جو کانٹیکس ہے نا مطلب اسی آیت میں پیچھے وہ یہی ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے. کیا ہے آیت پوری ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی بارہ، چلیں وہ آیت کو دیکھ لیں. پیچھے اس سے پیچھے متصل قبل جو ہے وہ ایمان کا ذکر ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یہاں پہ بھی وہی ہدایت بڑھنے کی بات آ گئی. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. ٹھیک ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہاں ایمان بڑھنے کی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو ہے وہ ایمان میں بڑھا دیتے ہیں. اور ہاں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اب ہم صرف اس فریز کو نہ دیکھیں، امام بخاری نے اگر اس سے استدلال کیا ہے نا تو وہ کسی وجہ سے کیا ہے، تو وہ پیچھے اصل میں ایمان کا ذکر ہے، تو وہ انہوں نے ہدایت کو ایمان کے معنی میں لیا ہے کانٹیکس میں کہ ہدایت ایمان کی ایک شاخ ہے، اس کی فرع. خیر بہرحال وَقَوْلُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا. اور وہ منافقین کیا کہتے تھے جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی کہ بھائی کس کا ایمان بڑھا ہے، ایسے تمسخر کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی آیات نازل ہوتی ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بھائی ایمان بڑھا ہے تمہارا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، بھائی جو تو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان بڑھا ہے، سیدھی سی بات ہے، آیات نازل ہوئی ہیں، آیات کو سننے سے ان کا تو ایمان بڑھا ہے۔ وَقَوْلُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ڈر جاؤ ان سے، تو اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ اس سے بڑھ گیا ہے، یعنی کفار نے ڈرانا چاہے ایمان کو تو ان کا ایمان اس سے اور بڑھ گیا بجائے ڈرنے کے کافروں سے مشرکوں سے۔ وقول تعالی وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، یعنی اللہ نے انہیں ایمان میں اور فرما برداری میں بڑھا دی۔ تو گویا ایمان میں اضافے کا ذکر کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، یہ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ ہے، تو اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ خیر بہرحال والحب فی اللہ، جی یہ جو بحث ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کیا اس سے وہ جو ایک نجات کا ایک منیمم لیول ہے اس کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اگر تو منیمم لیول کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں تو کئی جو ہے وہ کوئی ایسے بھی نبی کے دور میں گزرے ہیں جو ہے نا، وہ صحابی کہہ رہے ہیں ان کو، لیکن بالکل آخری وقت میں جو ہے وہ کلمہ پڑا اور پھر وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس کیس میں پھر وہ کیا ہم کہیں گے کہ ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ ان کی نجات ہو سکے، تو انہوں نے صرف قول ہی جو ہے اس پہ عمل کیا۔ دیکھیں ابھی تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک بندے نے اقرار نہیں کیا، اس کے دل میں ایمان تھا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی ہندو تھا، اس کے دل میں ایمان تھا کہ یار ٹھیک ہے، بات یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کی سچی کتاب معلوم ہوتی ہے، لیکن اقرار نہیں کیا، اس نے اعلان نہیں کیا۔ تو ہمیں یہی بات آخرت میں اللہ جو اس کے ساتھ معاملہ کرے ہم اس کو نہیں جانتے، سیدھی سی بات ہے، نہ ہم اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جتنا کچھ ہمارے پاس دین کا نالج ہے جو نازل کیا ہے اس کا ظاہر مفہوم یہی کہتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، یہ کافر ہو کے مرا ہے، آپ اس کو مومن نہیں کہہ سکتے، بھلے اس کے دل میں ایمان تھا، جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اعلان نہیں کیا اپنے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں کنسیڈر ہوگا۔ تو وہ تو ہو گیا نا، وہ تو ہو گیا، وہ اعلان سے مراد یہی ہے پڑھنا، مطلب پڑھنا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے، دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، جیسے منافق تھے، بالکل ہی نہیں ہے ایمان، دل میں ہو سکتا ہے مطلب اسلام کو جو ہے وہ گالم گلوچ کر رہا ہو، برا بلا کہہ رہا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا بھی آخرت میں کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کافر ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ایک بندے نے زبان سے اقرار کر لیا، دل سے بھی تصدیق کر لی، عمل میں اس کے کمزوری ہے، تو محدثین یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، یا وہ دائمی جہنمی ہے، وہ یہ نہیں کہتے۔ یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ اس کی شرط نجات نہیں ہے، لیکن آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے عمل بھی ضروری ہے، یعنی جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے، تو اس لیے ہم نے اسے ایمان کی جو ہے وہ شرط بنایا، لیکن ایسی شرط نہیں بنایا کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ جی وہ اگر اس شرط پہ عمل نہیں کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن بہرحال وہ شرط بھی ہے، ایک درجے میں شرط ہے کہ عمل کی وجہ سے انسان نے جنت میں جانا ہے، اور عمل کی وجہ سے یعنی مسلمان بھی تو جہنم میں جائے گا نا، یہ دونوں کام کر کے اقرار باللسان تصدیق بالقلب کرنے کے باوجود مسلمان جہنم میں جائے گا، کیوں؟ عمل کی کمی کی وجہ سے۔ تو گویا عمل کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، تبھی تو وہ جہنم میں جا رہا ہے، لیکن عمل نجات کے لیے اس طرح کی شرط نہیں ہے اخروی نجات کے لیے کہ اگر اس کا عمل نہیں ہے نا تو وہ دائمی طور پہ جہنم میں نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی نکل آئے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے،
ہاں وہ بھی یہ مانتے ہیں، ہاں ڈیفینیشن کا پارٹ نہیں بنا رہے، لیکن اس سے امام یہ محدثین کی جماعت یہ کہتی تھی کہ عمل کی اہمیت گھٹ جائے گی اگر آپ اس کو ایمان کا حصہ نہیں بناتے نا، اس کا پارٹ نہیں، وہی وہ کہتے تھے نا ضرورت کیا محسوس ہوئی ان کو، تو وہ ضرورت اصل میں انہیں یہ محسوس ہوئی جسے آپ علمی ضرورت کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا جز بنانے سے عمل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک تو ویسی کتاب و سنت نے بنایا ہے، ہم اس وجہ سے نہیں بنا رہے، لیکن اگر آپ سوال کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ تو ایمان ہے، وہ تو ایمان ہے. تو اگر آپ عمل کو ایمان سے علیحدہ کریں، آپ کہیں یار ایمان تو ہے نا، عمل نہیں ہے تو کیا ہے، اس کی قدر گھٹ جائے گی. ایمان تو بچا ہوا ہے نا، عمل نہیں ہے تو کیا ہے. جی جی ایسے ہی اب ظاہری بات ہے، ہاں بہت ہی آزمائش ایسے ہی ایسے ہی واو تفسیریہ بنا لیں نا، وہ کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، اتنی بلاغت ہم نے پڑھ لی ہے. والحب فی جی 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 کیا ہاں ٹھیک ہے جی 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 ایسے ہی ایسے ہی جی جی بالکل. اگر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کو اسٹیبلش کرنا کہ ایمان یا عمل سے بڑھتا کرتا یا نہیں یا کچھ چیز ہے، تو یہ جو دو گروہ ہیں یا دو علماء کے جو بھی فالوورز ہوں گے، ان کا پھر کہہ لیں کہ ان کے تو پھر دین کے عمل کے اندر زمین آسمان کا فرق نظر آنا چاہیے تھا. تو یہ کیا ہے کہ ایمان کا جو عمل حصہ ہے یا ایمان عمل سے بڑھتا کرتا ہے، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایمان فکس ہے. تو ایسی کوئی چیز نظر تو نہیں آتی پریکٹیکلی، مطلب زمین آسمان کا فرق ہو، یعنی کیا اتنی امپورٹنٹ چیز یہ ہے. ویسے یہ ریسرچ کا ٹاپک ہے، ڈاکٹر صاحب نے اچھی توجہ دلائی، یہ کوانٹیٹیو ریسرچ کا ٹاپک بن سکتا ہے کہ جو عمل کو ایمان کا حصہ بنا رہے تھے اور جنہوں نے نہیں بنایا تھا، دونوں کے عمل میں کوئی فرق نظر آ رہا تھا، یعنی عملی اعتبار سے کیا محدثین کی جماعت جو ہے وہ ان متکلمین کی جماعت سے بہتر تھی، آگے کھڑی تھی. اس پہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہو سکتی ہے، یہ ایک اچھا ٹاپک ہو سکتا ہے، ایک سرچ کویسچن ہے اور ہونا چاہیے. بظاہر تو یہی ہے، ہائپوتھیسس یہی ہے کہ ہونا چاہیے، پھر محدثین کی جماعت کو عمل میں آگے ہونا چاہیے. یا ادروائز کہ یہ مطلب کوئی ایک سپرفیشل سا ہی ڈفرینس کریٹ ہوا ہوا علماء کے درمیان، اگر اتنا زیادہ سگنیفیکینٹ ڈفرینس مجھے ہم ریسرچ میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکینٹ ڈفرینس نہیں ہے، تو یہ ایک سپرفیشل سا ہی ڈفرینس کریٹ ہوا ہوا دونوں جماعتوں سے. یہ نفسی مزاج ہے، ایمان بڑھتا ہے کام ہوتا ہے، ایمان میں اللہ تعالیٰ کے محبت میں، اللہ تعالیٰ کے محبت کی کیفیات میں، اس کے بعد جانے کی ساری کیفیات میں، اس کیفیت میں کمی پیش ہے، وہ ایمان اور عمل دونوں مل کے بنتے ہیں، اور ایمان سے نہیں بنتے. جب ایمان کم ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، تو کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بنتا ہے. اس وقت وقتی طور پر سے کر رہے ہیں کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے لفظ ہے بولتے قبر مسئلہ، وہ حالت کی بات جیسے اس میں کوئی کمی پیشی آ جاتی ہے کہ آپ اسے اچھا کرتے ہیں، نیک کرتے ہیں، نیکی کام کرتے ہیں، ہم نے کسی بہت سی بندی کی مدد کر دی اور پتہ کیسے کام آ گئی کہ بیٹی کی شادی کی مثال ہے تو ہم کو خوشی تو ہوتی ہے کہ یار تو میرا پیسہ کیسے کام آتا ہے، تو وہی تقریر میں آپ آگے ہوتے ہیں تو یار مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کام دے دیا، اب تقریر اوپر آ گئی. نہیں کیفیت اب دیکھیں ظاہری بات ہے، وہ دوسروں نے اس کو تقویٰ کہہ دیا بات،
ہاں لیکن وہ کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، تغیر آتا ہے، اندرونی یا باطنی کیفیات جو ہے وہ اوپر تلے ہوتی رہتی ہیں، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، ٹھیک ہے جی، اللہ کے لیے محبت کرنا یا اللہ، یہ فی سببیہ ہے، اللہ کے سبب سے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے سبب سے بغض رکھنا ہے، یعنی اللہ کے سبب سے اہل ایمان سے محبت رکھنا، اور اللہ کے سبب سے اللہ کے دشمنوں سے جو ہے وہ بغض رکھنا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو قرآن میں ہے نا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا وہ محبوب نہ بنا۔ تو اب تو وہ سارا بغض مسلمانوں پہ نکال رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اور پھر آگے سے یہ حدیثیں نقل کرتے ہیں وَبُغْضُ فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن اس میں بالکل واضح ہے، اور اللہ کے وسلم کی حدیث بھی، کہ یہ جو بغض ہے نا، یہ بغض بیسیکلی جو ہے وہ کافروں کے لیے تھا، ان کافروں میں بھی ان کافروں کے لیے۔ اب دیکھیں کہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ جن کافروں نے تم سے لڑائی نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی حربی نہیں ہے، جنگی نہیں ہے، جنگی کافر نہیں ہے، جنگ کرنے والے نہیں ہیں، اگر تم ان سے کوئی نیکی کر لو، کوئی انصاف کر لو، کوئی لین دین کر لو، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ تو اصل میں تو یہ بغض فی اللہ کی جو اصطلاح تھی بیسیکلی ان کفار کے لیے تھی جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے دشمن تھے یا اہل ایمان کے دشمن، اور لوگوں نے اس کو پکڑ کے بہت عام کر دیا، ہر کسی سے بغض رکھا، جی اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے کون سا بغض ہے؟ وقاتا و عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کی طرف ایک خط لکھا تھا، جس میں کیا کہا تھا، ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا، کہ ایمان جو ہے نا یہ فرائض کا نام ہے، اوامر و نواہی، کچھ چیزیں جو ہے جو فرض ہیں وہ ایمان میں سے ہیں، و شرائع، اور کچھ چیزیں جو کہ مستحب ہیں، ریکمینڈڈ ہیں، وہ بھی ایمان میں سے ہیں، وہ حدودا، اور ایمان کے کچھ ارکان ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ اس کی حدود ہے نا، اگر آپ وہ حد کراس کریں گے تو آپ، جیسے اللہ کے وسلم نے کہا نا، مطلب کہ یہ کیا تو اس کا کوئی ایمان نہیں، سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کی کچھ حدود ہیں، ان حدود سے نکل جاؤ تو آپ ایمان سے نکل جاتے ہو۔ وَالسُّنَنَ، اور ایمان کے کچھ رستے ہیں، کچھ طریقے ہیں، اگر آپ ان رستوں پہ چلے تو وہ ایمان کے رستے ہیں۔ فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا، تو جس نے ایمان کے فرائض، اس کی سنن، اس کی حدود اور اس کے طریقوں کی پاسداری کی، استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کیا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَكْمِلَ، اور جس نے یہ سب چیزیں مکمل نہیں کی، لم يستکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ اصل میں اہم بات ہے، تکمیل ایمان، کامل ایمان کس کا ہے؟ ایمان تو ہوتا ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ایمان کمال درجے پہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو کمال درجے پہ ایمان اسی کا ہوگا کہ جو ایمان کے تمام حدود و قیود، تمام ارکان و شرائط اور اس کے تمام رستوں کی پاسداری کر رہا ہے، ورنہ اس کا ایمان ہے لیکن کمزور ایمان ہے، ضعف ایمان ہے۔ اب درجات کا فرق تو پڑ گیا نا، درجات کا فرق تو پڑ جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَإِنْ عَيْشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے یہ سب چیزیں واضح کروں گا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، یہاں تک کہ تم ان پہ عمل کر سکو۔ وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں فوت ہو گیا، فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی لالچ نہیں۔ وہی نا، بندہ مومن جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا حریص ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا حریص ہوتا ہے، لوگوں سے ملاقات کا حریص نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اگر اللہ کی تقدیر ہوئی میں مر گیا تو مجھے بھی کوئی زیادہ زندگی گزارنے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں، اگر اللہ نے مجھے زندگی دے دی تو میں تمہارے لیے یہ سب چیزیں کھول کے بیان کر کے چلا جاؤں گا۔ وقال ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے دکھا، یہ وہ بس لکھ دیتے ہیں علیہ السلام بھی کیسے، دیکھیں اصل تو دعائیہ کلمات ہیں نا، اصل میں تو دعائیہ کلمات تو وہ تو ہم نے مخصوص کر دیا نا، ٹھیک ہے، مطلب کسی بھی نبی کے لیے بول سکتے ہیں، اللہ کے وسلم کو آپ علیہ السلام کہہ دیں،
کوئی حرج تو نہیں ہے، دعائیہ کلمات ہیں، ہاں، لیکن ایک چیز عرف میں بن گئی ہے تو ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، حرج کوئی نہیں. ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رحمت بھیجے ان کے اوپر اور اللہ ان کے اوپر سلامتی بھیجے. حضرت ابراہیم پہ بھی ہم درود بھیجتے ہیں نا، درود ابراہیمی اللہ کے وسلم کے ساتھ ان کے اوپر بھی بھیجتے ہیں. ہاں، کما صلی علی ابراہیم. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم کا ایمان بھی کامل نہیں تھا؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے آگے یہی بات کہی، ابراہیم ایمان نہیں لائے. حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا، ہاں ایمان تو لایا، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرا دل کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایمان بڑھ سکتا ہے. یہ امام بخاری یہ نقطہ نکار ہے کہ حضرت ابراہیم جن کا ایمان ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں کامل ترین ہے، ان کا ایمان اس میں بھی بڑھنے کی گنجائش ہے. اچھا، اس میں اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا حضرت ابراہیم کا ایمان کامل نہیں تھا؟ تو اس میں اہل علم نے یہ جو نقطہ بیان کیا نا، یہ بہت اچھا ہے. یہ شرح ہے شیخ ان کی صالح الفوزان کی، یہ سعودی عرب کے ایک بڑے اچھے عالم دین، سلفی عالم دین، انہوں نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا. مطلب اس آیت کے حوالے سے نا سارے اشکال رفع ہو جاتے ہیں. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قال بلا، تو حضرت ابراہیم نے کہا ایمان تو لے کے آیا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا بلا میں ایمان لایا ہوں یا میرا ایمان ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے علم الیقین. آپ سمجھتے ہیں نا علم کے 3 درجے ہیں، علم الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے، پھر حق الیقین. تو آگے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے دکھائیں ولکن لیطمئن قلبی، اس سے میرا دل، یہ اصل میں عین الیقین. علم الیقین اس کو کہتے ہیں وہ یقین جو خبر کی بنیاد پہ حاصل ہو. تو علم الیقین وہ یقین ہے جو خبر کی بنیاد پہ حاصل ہو. عین الیقین وہ یقین ہے جو کسی چیز کو دیکھ کے حاصل ہو، اور ظاہری بات ہے جو چیز دیکھ کے حاصل ہوتا ہے وہ خبر والے یقین سے بڑھ کر ہوتا ہے. خیر بہرحال یہ ایک نقطہ رسی کی ہے امام بخاری نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی قصے میں جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، علم الیقین سے عین الیقین کے درجے میں جا رہا ہے. وہ حق الیقین وہ تو قیامت والے دن ہوگا نا. اللہ کے وسلم نے کہا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے. وہ تو پھر حق الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مشاہدہ شروع کر دیں، اپنے ایکسپیرینس جو ایکسپیرینس ہے، اور پھر جنت جہنم کا ایکسپیرینس کر لیں گے نا. ایک ہے کہ جنت کے بارے میں خبر آ گئی، یہ علم الیقین ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمیں یقین ہے جنت کا. اور ایک ہے جنت اللہ نے دکھا دی، ٹھیک ہے، یہ عین الیقین ہے، جیسے اللہ کے رسول کو دکھا دی گئی. اور ایک ہے جب جنت میں جا کے رہنا شروع کر دیں گے پھر حق الیقین آ جائے گا. ہم سب علم، ہاں ہم علم الیقین کے ان کو انبیاء کو عین الیقین کروایا جاتا تھا، رسول اللہ کو معراج کروائی گئی. ٹھیک، ہاں. وقال معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل نے کہا رضی اللہ عنہ، اجلس بنا نؤمن سا، اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا. حضرت معاذ بن جبل نے کیا کہا تھا؟ اجلس بنا، آؤ بیٹھو، نؤمن سا، ایک گھڑی بیٹھ کے ذرا اپنا ایمان تو تازہ کریں. تو مطلب یہ امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو یوں دعوت دیتے تھے کہ بھائی بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اللہ کی، آخرت کی، اس سے ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا. تو اجلس بنا، آؤ بیٹھتے ہیں، نؤمن سا، ایک گھڑی ہم ایمان تازہ کر لیں، اپنے ایمان کو بڑھا لیں. تو گویا صحابہ کا بھی ایمان بڑھتا تھا. وقال ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، الیقین الایمان کلو، یقین کیا ہے؟ یقین جو ہے وہ کل کا کل ایمان ہے. یہاں وہ دوسری بات آ گئی، وہی اندر کی جو کیفیت ہے. اب یقین
جو ہے نا یہاں سے یہ سوال کریں کہ یقین تو بڑھتا رہتا ہے انسان کا، تھوڑا یقین ہے، زیادہ یقین ہے، تو اس طرح اس کا ایمان بھی بڑھ رہا ہے۔ وقال ابن عمر، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی، کہ بندہ جو ہے وہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، حتی یدع ما حاک فی الصدر، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے اس کو جو اس کے سینے میں کھٹکے۔ یہاں سینے میں کھٹکے سے کیا مراد ہے؟ وہم، شکوک و شبہات، وساوس۔ اب شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے پتہ نہیں ہے نہیں ہے، کدھر جا رہے ہو۔ اور اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، وہ میں دیکھتا ہوں نوجوان بھیج رہے ہوتے ہیں، تو وہ فوراً وسوسہ پڑ جاتا ہے اس سے۔ اب پچھلے دنوں ایک نوجوان ہے، کسی نے شرارتاً، کسی کوئی مولد تھا، ایتھیسٹ تھا، اس نے ایک فیس بک پوسٹ لگائی۔ اب دیکھیں کہنے کو دو چار جملے ہوتے ہیں، لیکن نوجوان نسل ہے، اس کے ذہن میں وہ شک کا ایک بیج چھوڑ جاتا ہے۔ بھئی مولوی صاحب جو ہے نا، اس نے کہا مولوی صاحب جو ہے وہ اس خدا سے جنت میں محل کی دعا کر رہے ہیں جس کا گھر وہ اس دنیا میں چندوں کے اوپر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہاں جا کے وہ مطلب وسوسہ ڈال رہے ہیں، یعنی اس خدا سے تم محل کی امید لگا رہے ہو جس کا اپنا گھر چندوں پہ تعمیر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب اس کا بہت دیا جا سکتا ہے، بہت اچھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسوسہ پڑ جاتا ہے انسان کو، ایسی الٹی سیدھی باتیں، یا انسان کا ذہن کچا ہو، انسان اس پہ غور نہ کر سکتا ہو۔ تو لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، تقوی اس وقت تک جو ہے اس کی حقیقت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان وساوس کو دفع نہ کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی، یا کسی اور طرح سے پڑھ لیا، یا پھر یہ ہے کہ کسی اچھے جاننے والے عالم دین کے پاس چلا گیا کہ یہ وسوسہ پیدا ہو گیا، آپ مجھے بتائیں اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ امام بخاری نے جو ہے وہ استدلال کیا ہے کہ ایمان میں جو ہے وہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وسوسہ پیدا ہونے کی وجہ سے ایمان گر جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے۔ ہاں، بڑھتا ہے، بدلتی رہتی ہے، تغیر اس میں آتا رہتا ہے، ساری باتیں ایک ہی بات کو ثابت کریں، کم بھی ہو رہا ہے اور وسوسہ ڈال گیا تو ناقص ہو گیا۔ وقال مجاہد، اور مجاہد اب یہ تابعین میں سے ہیں، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے، شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں سے ایک طریقہ مقرر کیا، اوصیناک یا محمد، اور وہی طریقہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وصیت کیا، وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور جیسے یہ قرآن میں بھی آیت آتی ہے نا سورہ شورى میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، وہاں ہاں یہ ان کا قول ہے اسی آیت کی تفسیر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کا نام لیا، اولو العزم رسولوں کا نام لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں دین کو قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ رسولوں کا دین ایک تھا، اور دین کیا ہے؟ وہی توحید، اللہ کی معرفت، باقی شریعتیں جو ہے وہ مختلف رہی ہیں۔ تو دین جو ہے نا یہ ایک ہی راہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا دین ایک راہ ہے۔ اس کو کتاب التوحید سے کس طرح سے کتاب الایمان سے جوڑیں کہ یہ جو ہم دعوت پیش کر رہے ہیں نا، یہ جو ہم فکر پیش کر رہے ہیں، یہ فکر صرف ہماری نہیں ہے، پچھلے انبیاء کی بھی یہی ہے، کیونکہ یہ اصل میں دینی فکر ہے، ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت۔ ایمان جو ہے یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دین تمام انبیاء کا سیم رہا ہے، حضرت آدم سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسے توحید کا حکم دیا تمام نبیوں نے، شرک سے منع کیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ایمان کا حکم دیا گیا، ہاں توحید، یہ سب مبادیاتی ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سب انبیاء نے اس کی دعوت دی ہے۔ تو وقال ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا شرعۃ و منہاجا سبیلا و سنہ، کہ لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور منہاج علیحدہ بنایا، دین ایک بنایا، شریعت اور منہاج علیحدہ بنایا، ٹھیک ہے؟
تو دین ایک ہے، تو یہ ایمانیات کے مسائل یہ سارے دینی مسائل ہیں، یہ تمام انبیاء کے ہاں سیم رہے ہیں، یعنی اس کے دلائل آپ کو پیچھے کتابوں میں بھی مل جائیں گے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو۔ ہاں جو چیز مختلف ہے وہ کیا ہے؟ وہ شریعت اور منہاج ہے، ٹھیک ہے، سبیلا و سنت۔ اب ہم آ جاتے ہیں آگے اس حدیث کی طرف کہ جو پہلی روایت ہے اس کی کتاب الایمان کی، یہ تو آپ کہہ لیں کہ جی ہر کتاب کا جیسے آپ کہہ لیں کوئی مقدمہ ہے یا اس کا وہ چھوٹا سا پریفیس ہے جو انہوں نے۔ باب دعاؤکم ایمانکم، یعنی کتاب الایمان ہے، چیپٹر آف ایمان، پھر اس کے نیچے باب ہے، باب سے مراد سب چیپٹر۔ دعاؤکم ایمانکم، باب کا عنوان کیا، ٹائٹل کیا دیا، یہ امام بخاری نے دی ہے، تمہاری دعا تمہارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ ایک فعل ہے نا، تو گویا فعل بھی ایمان ہے، عمل بھی ایمان ہے، دعا ایک عمل ہے۔ لقولی عز وجل، اب پہلے قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قل ما یعبأ بکم، ہاں مطلب جو بہت مضبوط ہے، عزیز سے عزا، عزیز غالب، کہ جو غالب ہے وہ جل اور بہت بزرگی والا ہے، جلال والا۔ قل کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا ایمان نہ ہو، یعنی اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، یعنی اللہ تمہاری پرواہ کر رہا ہے، کس وجہ سے پرواہ کر رہا ہے؟ تمہاری ایمان کی وجہ سے۔ ومان الدعاء فی اللغہ الایمان، تو دعا جو ہے اس کا معنی لغت میں ایمان بھی ہے، یہ ایمان آخری آیت، اس میں مقصد اس میں دعائی لکھا، دعائی لکھا، اگر تمہاں سے پکار نہ ہو، دعا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہ ہو، اسے امید تو تمہیں رہے گا کہ میری دعا نہیں کرو گی، اللہ سے مانگتے رہو تاکہ اللہ کا جائے۔ یہ محمد یہ رہا ہے آگے تو یہ اصل میں اس طرح سے معنی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی لولا دعاؤکم کا معنی ہے لولا ایمانکم، یعنی اگر آپ اس کو دعا کے معنی میں لیں تو لولا انکم تدعون الی الایمان، یعنی یہ دعا الی الایمان ہے، یعنی دعا اگر آپ اس کو دعا کے معنی میں جو آپ کہہ رہے ہیں پکارنا، تو اس سے مراد ہے ایمان کی طرف پکارنا۔ پھر دعوت الی الایمان مراد ہوگی، ایک اس کا یہ معنی ہے، اور بھی معنی انہوں نے بیان کیے ہیں، یہ دائی کو کہا گیا، ہاں دائی بن، ایمان کی طرف دعوت دو، ایمان کی پکار لگاؤ۔ ہاں وہ معنی بھی کیا گیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے، وہ معنی بھی کیا گیا، ایسے ہی جی، اچھا یہ والا، ہاں یہ کہہ رہے ہیں لولا دعاکم قیل معناہ لولا ایمانکم، ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا معنی ہے لولا دعاکم کا معنی ہے لولا ایمانکم، اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ لولا انکم تدعون الی الایمان، اگر تم ایمان کی طرف دعوت نہ دیتے۔ ہاں لیکن آگے ایک اور معنی بھی، وکیل معنی کہتے ہیں ایک اور معنی کیا ہے، لولا دعاؤکم ای لولا ایمان المومنین، اگر مومنوں کا ایمان نہ ہوتا لعذب اللہ اہل الارض، تو اللہ تعالی اہل ارض کو مطلب عذاب دے دیتا، لیکن وہ اہل ایمان کا چونکہ وجود موجود ہے جو اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس پہ ایمان لاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ تو خیر اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، لیکن دونوں معنی میں ایمان کا مفہوم شامل ہے، لیکن اصل میں تو حدیث ہے نا، حدیث سے امام بخاری نے کیسے استدلال کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ معروف حدیث ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو اسلام کا تذکرہ ہے، ایمان کا تو نہیں ہے. تو امام بخاری کا موقف یہی ہے کہ اسلام اور ایمان مترادف ہے. وہ آگے جیسے ایمان کی قسمیں بنا لیتے ہیں نا، کہ ایمان کامل اور ایمان ناقص. اس کو پھر اس طرح سے بھی تقسیم کر لیتے ہیں کہ جی ایک اس کا لغوی معنی ہے، ایک اس کا شرعی معنی ہے. وہاں لغوی معنی میں ہے اور شرعی معنی میں یہ جو ہے وہ، اچھا اس کے لیے جو انہوں نے دلیل دی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی چیز لے کر آئے گا نا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو آخرت میں نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ اسلام. یہ دونوں آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ آخرت میں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں مراد وہ دین جو اللہ نے قبول کرنا ہے وہ اسلامی ہے، یا آخرت میں جو دین کام آئے گا وہ اسلامی ہے. تو اب یہ اسلام صرف وہ والا نہیں ہے جو اس آیت میں بیان ہوا، جن کو قرآن نے کہا کہ بھئی تم ابھی صرف یہ کہو کہ زبان سے ایمان لے آئے ہو، دل تمہارے ایمان نہیں ہوئے. تو وہ کہتے ہیں وہ بات ایک خاص کانٹیکس میں ہے. اصلاً جو ہے یہ اسلام کا لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا وہ ایمان کے معنی میں ہی استعمال ہوا، یعنی اس سے مراد پورا دین مراد ہوتا ہے اسلام سے، پورا دین. اور پورے دین میں صرف اقرار باللسان نہیں ہے، اس میں اس کا قلبی یقین بھی ہے اور اس کا عمل بالجوارح. تو یہاں پہ بھی اب وہ استدلال کس سے کیا کر رہے ہیں؟ بنی الاسلام، یعنی یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ بھی پورا اسلام نہیں ہے، یہ مبادیات ہیں، کل اسلام یہ نہیں ہے. تو وہ جب ہاں قول آ گیا، قول آ گیا، آگے عمل بھی آ گیا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. تو یہاں سے انہوں نے استدلال کیا ہے اسلام اور ایمان کو مترادف بناتے ہوئے کہ اسلام کیا ہے؟ قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، تو یہی ایمان ہے. نیکسٹ حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ باب امور الایمان. ہاں وہ شرح، ہاں صرف متن. یہ دیکھیں نا، یہ لائن ہے نا، لائن کے نیچے شرح ہے. پھر شیخ صالح الفوزان ہیں، سعودی عرب کے ایک سلفی عالم دین ہیں، تو ان کی شرح ہے. شرح بہت اچھی ہے، عربی میں اچھی نہیں، بہت اچھی شرح. ہاں لیکن نہیں، یہ بہت کنسائز اور ٹو دی پوائنٹ. چلے میں شیئر کرتا ہوں، بہت کنسائز ہے. نہیں اس کا اردو ترجمہ نہیں. اچھا، باب امور الایمان. جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پہ کچھ کتابیں کھول دیتے ہیں، تو ایسے ہی لگتا ہے شرح کو پڑھ کے. ہاں ابھی حیات ہے، ابھی حیات ہے. ہاں یہ کافی ساری جلدوں میں ہے. ابھی یہ تو میں نے پہلی جلد اس کی ڈاؤن لوڈ کی تھی کتاب الایمان، یا شاید یہ ان کی کتاب الایمان کی شرح. یہ میرے پاس صرف کتاب الایمان ہے، یہ کوئی 234 صفحات ہیں، صرف کتاب الایمان. خیر بات نہیں، اس سے پہلے جو ہے کتاب و بدء الوحی، یہ دوسری کتاب ہے. وقول اللہ تعالی. اچھا، باب امور الایمان، وہی ایمان
سے متعلقہ جو امور ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، مگر نیکی کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پہ. سمجھ آ گیا استدلال؟ کہ نیکی کس کو کہا ہے؟ ایمان کو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پہ. تو اب نیکی جو ہے وہ ایمان بھی ہے، تو نیکی تو عمل ہے، نیکی تو عمل ہے، ٹھیک ہے. نیکی تو کوئی اعتقاد نہیں ہے، یا نیکی تو کوئی اقرار باللسان نہیں ہے. تو یہاں سے استدلال کیا ہے کہ یہ ایمان جو ہے وہ بیسیکلی عمل ہے، کیونکہ آگے ساری نیکیاں جو آ رہی ہیں وہ بھی عمل ہی ہیں نا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس نے مال دیا، ٹھیک ہے. اور پھر آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ٹھیک ہے. آگے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، وعدہ پورا کرنا ہے. وَالصَّابِرِينَ، پھر آگے صبر کرنے والوں کا ذکر آ گیا. تو یہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے کیا کہا کہ مومن کامیاب ہوگا. اگلی آیت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ مومنوں کو ڈیفائن کر رہی ہے. المؤمنون الذین، کون مومن کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع سے کام لیتے ہیں. تو گویا مومن کو جو قرآن نے ڈیفائن کیا وہ اس کے عمل سے ڈیفائن کیا، یعنی کامیابی کا جو معیار بنایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہاں اس کا عمل جو ہے وہ معیار بنایا کامیابی کا. تو اس لیے ایمان میں جو اصل چیز تھی عمل، اگر آپ وہ نکال دیں گے تو آپ اس کا جوہر نکال دیں گے. مطلب وہ اس طرح سے سوچ رہے، یعنی نجات کے لیے جو اصل چیز مقصود تھی وہ تو عمل تھا، جس پہ قرآن نے زور دیا یا حدیث نے زور دیا. اگر آپ اسی کو ایمان کی ڈیفینیشن سے نکال دیں گے تو وہ ایک قانونی سی چیز رہ جائے گی. ہاں اسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ناکام ہوتا ہے. صحیح، چلیں بارہ. اچھا جی، اگلی حدیث کیا؟ ہاں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ، کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. اب ایمان، لفظ ایمان آ گیا نا، تو اب جب اس کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ عمل ہی ہو سکتا ہے نا. قول تو 60 سے زیادہ قسم کا نہیں ہو سکتا، یا یقین تو 60 سے زیادہ قسم کا نہیں ہو سکتا. تو ایمان جو ہے وہ بیسیکلی عمل ہے. وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جس طرح سے ڈیفائن کیا نا ایمان کو، تو اس میں فوکس کیا عمل کو. ٹھیک ہے، اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق دل کا، لیکن اصل میں عمل کو فوکس کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ ایمان کی بات جہاں آئیں وہاں عمل پہ آمادہ ہوں. یعنی جب انہیں ایمان لانے کا بھی حکم دیا جائے تو ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہو کہ بھائی عمل کرنا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے، شاخ، ہاں نو کہہ لیں، ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، شاخ، فیکلٹی. حیا کا مطلب ہے ایک ایسی قوت جو آپ کو کچھ کرنے سے روک دے، یعنی برا کرنے سے روک دے. انسان کے اندر ایسا مادہ جو انسان کو کچھ ایسا کرنے سے روک دے کہ جو شرع کی نظر میں، اللہ کی نظر میں برا ہو. حیا کو اور بزدلی کو مکس نہیں کرنا چاہیے. بزدل آدمی بھی کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے، اور لیکن وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے کچھ نہیں کرتا. اور با حیا آدمی جو ہے وہ، مثال کے طور پہ بزدل جو ہے نا وہ
کسی سے بدلہ نہیں لے گا، لیکن اپنی بزدلی کی وجہ سے باحیا آدمی جو ہے وہ بدلہ لینے پہ قدرت بھی رکھتا ہوگا، لیکن پھر بھی درگزر کر دے گا، نظر انداز کر دے گا۔ اچھا، حیا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف بے حیائی سے جوڑ کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی مراد ہے کہ انسان کے اندر بے حیائی نہ ہو، وہ بھی حیا ہے۔ مطلب بے حیا آدمی تو وہی ہے نا کہ جی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو حیادار آدمی کم از کم جو ہے وہ حیا کرے گا، لوگوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ہمارے ادھر جہاں مسجد پیچھے ہمارے ہے، ادھر ایک پیچھے گاؤں ہے پرانا، وہاں اہل الحدیث کی مسجد ہے، تو وہ ایک دوست وہاں پہ مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ جن بزرگوں نے یہاں مسجد کی بنیاد رکھی تھی، تو اس سے مجھے حیا کا مفہوم سمجھ میں آیا ان کے اس واقعے سے۔ کہتے ہیں وہ بڑے محنتی تھے، وہ بریلوی سے اہل حدیث ہوئی ہے، پھر انہوں نے علاقے میں بڑی محنت کی، بہت لوگوں کو اہل حدیث کیا، مسجد بھی یہاں پہ بنائی، درباروں پہ جا کے تبلیغیں کرتے تھے وہ جو بزرگ تھے۔ تو ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے جو بھی بندہ کام کرتا ہے لوگ اس کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جب کسی کے کام کو بڑھانا چاہتا ہے نا، بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ اس کے مخالف پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے کام کو بڑھانا چاہتا ہے نا تو اس کے مخالفین پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کے کام کو پھیلانا چاہتا ہے، اس کی فکر کو، کیونکہ پھر اس کے مخالفین جو ہے نا اس کی بات زیادہ پھیلاتے ہیں نا، جہاں جہاں اس کی بات نہیں پہنچ رہی ہوتی وہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو اس کو یوں بھی پازیٹیولی دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بزرگ جو ہے نا وہ فجر کے بعد وہاں اندر بیٹھے تھے، تو باہر برآمدے میں کوئی 2-4 اور لوگ جو ہے وہ ان کی غیبت کرنا شروع ہو گئے، اور ان کو شوگر کی تکلیف تھی، تو اور پیشاب بھی ان کو بہت زور کا آیا ہوا تھا۔ وہ 4 گھنٹے باہر کچھ لوگوں نے مجلس لگائی ان کی غیبتیں کرتے، اور وہ اندر بیٹھے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اندر بیٹھے، اور وہ سنتے رہے، اور وہاں سے وہ نہیں اٹھے۔ بعد میں انہوں نے بتایا میں اس لیے نہیں اٹھا کہ اگر میں نکلا اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو یہ شرم محسوس کریں گے کہ یار ہم اس کی غیبتیں کر رہے تھے تو یہ تو اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کو تو پتہ چل گیا، تو میں انہیں شرمندگی سے بچانے کے لیے وہاں پہ بیٹھا رہا 4 گھنٹے۔ یہ ہے باحیا۔ اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ ہاں، باب المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدی۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا المسلم، مسلمان وہ ہے، من جو سالم المسلمون من لسانی و یدی، سلامتی میں رہیں، امن میں رہیں جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان۔ مسلمان کو ڈیفائن کر دیا کہ مسلمان کون ہے۔ ہم کبھی داڑھی کی لمبائی سے اسلام ناپ رہے ہوتے ہیں، کبھی شلوار ٹخنوں سے کتنی اوپر اس سے اسلام ناپ رہے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ بھی رسول اللہ کی سنن میں سے ہیں، لیکن اصل کرائیٹیریا یہ ہے، اصل کرائیٹیریا یہ کہ کوئی بندہ کتنا مسلمان ہے، ٹھیک ہے، میرے اندر اپنے مسلک کی کتنی عصبیت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں نہیں، اصل چیز یہ ہے۔ اور اس پیرامیٹر پہ جو اللہ کے رسول نے ڈیفائن کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے مسلمان کی تعریف کی ہے، اس کے اوپر اللہ ماشاء اللہ کوئی آپ کو پورا اترتے نظر آتے ہوں گے، ایون کہ مذہبی لوگ بھی سب سے زیادہ اپنی زبان اور ہاتھ سے وہ دوسرے مذہبی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو وہ بڑی کوئی مذہبی غیرت یا اس کو بڑا کوئی پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آ کے حق اور ابطال باطل اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانی۔ اب زبان سے محفوظ ہونے سے کیا مراد؟ زبان سے مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کھائے، کسی مسلمان کو گالی نہ دے، کسی کو برا بلا نہ کہے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو لان تان نہ کرے۔ آفات اللسان تھوڑی ہیں، کتنی ہیں زبان کی برائیاں، اور وہ سب ہو رہی ہیں، مذہبی لوگوں میں بھی ہو رہی ہیں اور غیر مذہبی لوگوں میں بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، ٹھیک ہے،
چگلیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہی ہو رہا ہے. تو وہ کہاں محفوظ ہیں؟ اگر ان سے پوچھ لینا ان کو کافر سمجھتے ہو؟ نہیں، کافر تو نہیں سمجھتے. جب وہ کافر نہیں ہے تو بھائی مسلمان ہی ہے، بھلے تمہارے جیسا عقیدہ نہیں ہے، ہیں تو مسلمان نہ. پھر مسلمان تو تم نے مان لیا تو تمہاری زبان سے ان کو محفوظ رہنا چاہیے. وہ یدی، اور ہاتھ سے. ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ اس کو ناجائز اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، اس کو مارے نہ، ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے. اور یہ بھی کہ اس کا مال نہ کھا جائے. ٹھیک ہے، مال بھی ظاہری بات ہے. ہاں، ایک اور مطلب ہاتھ سے اشارے کرنا خاص طور پہ یہ سڑکوں پہ بڑا ہوتا ہے. کبھی وہ آگے پیچھے گاڑی ہو جائے نا تو وہ ایسے ہاتھ سے جسٹر دیتا ہے نا، آپ کو مہینہ یاد رہتا ہے. سو یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بھی اس کو آر دلانا. ٹھیک ہے، سلامتی سے ہے نا. تو مسلمان وہ ہے جس سے سلامتی میں رہیں دوسرے مسلمان، امن میں رہیں، سکون میں رہیں. یعنی مسلمان اصل میں بے ضرر سا ہوتا ہے. مسلمان کون ہے؟ بے ضرر آدمی. آپ کو اپنے ارد گرد جو بے ضرر نظر آتا ہے یہ اصل میں مسلمان ہے. ہاتھ ہو یا زبان، وہی بات ہے. والمہاجر، اور ہم مطلب اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی مسلمان یہ ہے، مسلمان وہ ہے، مسلک حقہ، اور جو ہمارے مسلک میں آ گیا. اور یہ وہ ٹھیک ہے، باتیں اپنی حد تک. آپ کو ایک مسلک سمجھ میں آیا آپ اس کو بیان کریں، لیکن یہ ہے اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر گئے اس کو پہلے بیان کریں اور اس کے اوپر لوگوں کو لانے کی کوشش کریں. اور مہاجر وہ ہے من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، جس نے اس کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے منع کیا. ہجرت، ٹھیک ہے، ہجرت کا مطلب ہے ترک کرنا. ویسے تو اصطلاحی معنی ہجرت کا یہ ہے نا کہ ایک علاقے کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا دوسرے، ہاں اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر جو ہے. ہاں عام طور پہ یوں بھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کافر ملک کو چھوڑ کے مسلمان ملک میں آ کے آباد ہو جانا اس وجہ سے کہ میں اپنا ایمان بچا لوں، اپنے آنے والی نسلوں کا اسلام بچا لوں. یہ اصل میں ہجرت ہے جس کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور صحابہ نے بھی یہی کی تھی نا، جو مکہ سے مدینہ یہی کی تھی، ایمان بچانا چاہ رہے تھے اس لیے مکہ سے مدینہ چلے گئے. تو وہ تو ہجرت اب بہرحال ہو چکی. اب دوسری ہجرت کیا ہے کہ انسان جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے. یہ اصل میں مہاجر ہے. ہاں اپنی، ہاں بالکل ایسے ہی ایسے ہی. خطرناک ہے صورتحال. اس میں مجھ سے لوگ مشورہ کرتے ہیں، میں انہیں یہ کہتا ہوں بھائی دیکھو بات یہ ہے، آپ یہاں سے وہاں چلے جائیں، یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں روزگار کے لیے، لیکن اس کا پھر اہتمام کریں کہ کسی مسلم کمیونٹی کے ساتھ رہیں. وہاں پہ چھوٹی موٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں، کوئی اسلامک سینٹر ہے، کوئی مسجد ہے، کچھ اور مسلمان، ان کے ساتھ جڑے رہیں. اس سے آپ لوگوں کا ایمان بچ جائے گا. ورنہ تو اگلی نسلیں جو ہے، اب کون بتا رہا تھا یہ یو کے کا جو پرائم منسٹر ہے، ہاں ہاں اس کا پرنامہ دیکھ لیں. ادھر سے وہ جو امریکن جو پریزیڈنٹ رہا ہے اوباما، اس کے بھی آگے کوئی دادے وغیرہ وہ مسلمان تھے. یہ صورتحال ہے. مطلب کہ تیسری نسل جا کے جو ہے وہ آپ کی کیا بن چکی ہے. ہاں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. وہاں جا کے ایکٹیو رہیں، آپ دائی بن کے رہیں. جب آپ دائی بن کے رہیں گے نا، لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائیں گے تو پھر آپ کا اپنا دین کم از کم بچا رہے گا. لیکن صرف جا کے کمانے کی خاطر جائیں گے نا، پھر اپنا تو شاید دین ایمان چلو کسی نے بچا لیا لیکن اگلی نسل کا نہیں بچنے والا.
یہ تو ہے چھوڑ، یعنی ایک ہجرت تو وہ ہے نا، اس ہجرت کا اگر موقع نہیں بھی ملا کہ اللہ کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیا، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، تو اللہ تمہیں ہجرت کا ثواب دے دے گا، ہجرت میں نہیں ترک کرنا۔ تو یہاں پہ بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان کی جو کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے وہ عمل سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے، کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے۔ تو مومن بھی وہی ہے، مومن بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ پاؤں سے ہاں صحیح۔ باب ای الاسلام افضل، کون سا اسلام جو ہے وہ افضل ہے؟ ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے، قال، انہوں نے کہا، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے وسلم، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ گویا اسلام میں فرق ہے، تو یہاں اسلام کو وہ ایمان کے مترادف لے رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان میں فرق ہے، یعنی جس طرح کوئی اسلام افضل ہے، یعنی اسلام کو اگر آپ کہتے ہیں جی یہ بھی قول ہے، تو بھئی افضل تو پھر کیا افضل قول ہوگا؟ سب نے ایک ہی جیسا کلمہ پڑھنا ہے، کسی نے کوئی اچھی تجوید سے تھوڑا پڑھنا ہے۔ ہاں ہاں، تو اس لیے اسلام میں بھی جو ہے وہ کیا ہے، درجات ہیں، گریڈز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام یہاں مراد وہ صرف قانونی اقرار نہیں ہے، بلکہ اسلام سے مراد ایمان ہے۔ تو ای الاسلام افضل، اللہ کے وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ قال من سالم المسلمون من لسانی و یدی، وہی بات آگے۔ اچھا جی، یہ تو اچھا، یہ شرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، اب اتفاق سے آگے آپ، میں نے تو نہیں پڑھنی تھی، آپ نے پڑھوایا ہے۔ والمؤمنون مستوون فی الایمان والتوحید، ٹھیک ہے، مومن کیا ہیں؟ وہ ایمان میں اور توحید میں برابر ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے، تو ان کے موقف کے مطابق ایمان میں سب برابر ہیں۔ متفاضلون فی الاعمال، عمل میں فرق ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایمان میں بھی فرق ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمل میں فرق ہے، عمل کسی کا زیادہ اچھا ہے کسی کا برا ہے، آپ کیوں کہہ لیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں، ہماری تعبیر یہ ہے کہ ایمان اچھا برا ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرِّضَاءِ وَالْخَوْفِ وَالْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ وَيَتَفَاوَتُونَ فِي مَا دُونَ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مومن جو ہے وہ معرفت رب میں، یقین میں، توکل میں، محبت میں، رضا میں، خوف میں، ایمان میں برابر ہے۔ ہاں، ایمان کے علاوہ اعمال ہیں اس میں فرق ہے، ٹھیک۔ تو یہ بیسیکلی وہ جو فرق ہے دونوں، آپ کہہ لیں ایک جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف رہا ایمان کے بارے میں، جو بعد میں ماتریدیہ میں آیا، اور دوسرا جو ائمہ ثلاثہ کا موقف رہا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا، جو بعد میں محدثین میں آیا، تو دونوں موقفوں کا اصل میں یہ بنیادی فرق یہ ہے۔ یہاں پہ تو میں نے بہت کیٹیگوریکلی معرفت کا، خوف کا، جی جی، رضا کا، محبت کا ذکر کیا۔ اب یہ تو اتنی واضح چیز ہے کہ اس میں تو حالانکہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ فرق ہوتا ہے، جو بھی ایمان والا ہے، اس میں کیٹیگوریکلی بھی کہہ دیا کہ بھائی ان چیزوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اس سے ایمان سے۔ وہ اصل میں کہتے ہیں کہ جی خوف ہے یا نہیں ہے، توکل ہے یا نہیں ہے، وہ اصل میں اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، ہے یا نہیں ہے، خوف ہے یا نہیں ہے، باقی وہ کہتے ہیں وہ کیفیت ہے۔ وہ عمل ہے، ایمان میں نہیں لیتے۔ اچھا جی، ہاں، وہ ایمان اور عمل کو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں، ہاں علیحدہ علیحدہ، ہاں
ہاں ہاں ایسے ہی ایسے وہ جو اپنے نجی کرتا بڑھتا ہے وہ اس میں کیفیات کو بھی آتے ہیں، عمل کو بھی ساتھ کرتا ہے، ایسے ہی نام کو بھی دے آتے ہیں، جی جی سب کو نام کو کہتے ہیں یہ تو فلحال کام ہو رہا ہے، بات بولو بھی صحیح ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام بہتر ہے، ٹھیک ہے تو بہتر ہے تو کوئی کم بہتر بھی ہوگا، تو اللہ کے وسلم نے کہا تطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو، ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں اسلام کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے عمل سے، قول سے نہیں، عمل سے، کہ تطعم الطعام، کہ کھانا کھلایا کرو، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہترین اسلام اس شخص کا ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے، یعنی جو سخی ہے، ٹھیک ہے، مال کی بھی سخاوت ہے اور قول کی بھی سخاوت ہے، عمل کی بھی سخاوت ہے اور زبان کی بھی سخاوت ہے۔ زبان کی سخاوت یہی ہے نا، وتقرأ السلام، اور تو سلام کہے علی من عرفت، جس کو تو جانتا ہے، ومن لم تعرف، جس کو تو نہیں جانتا، جس کو جانتے اس کو تو سلام کرنا ہی کرنا ہے، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے۔ تو اب یہ آدمی جو سلام کرنے میں پہل کر رہا ہے نا، تو یہ افضل ہے، اس کا اسلام کیا افضل ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہرحال چھوٹی موٹی رنجش ہو جائے تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے، یا ویسے ہی اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ہم سلام کرنے میں پہلو طے کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کے وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے یہ بہتر ہے، اس رنجش کے باوجود بھی۔ دو اہل حدیث علماء ہیں، ان کا آپس میں نا کوئی علمی اختلاف ہو گیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ بڑے معروف عالم دین ہیں، اور مولانا عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ وہ بھی معروف عالم دین ہیں۔ کسی مسئلے میں ان کا اختلاف ہوا اور تحریری طور پہ انہوں نے لکھا انہوں نے لکھا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری ذرا اپنے سٹیٹس میں نا اور اپنے عمر کے اعتبار سے بھی ذرا بہتر تھے، یعنی جماعتی سٹیٹس کہہ رہے ہیں، اور عمر میں بھی بڑے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک جلسے میں وہ تشریف لائے تو سٹیج پہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں عبداللہ محدث روپڑی بھی بیٹھے ہوئے، تو جیسے ہی وہ تشریف لائے مولانا ثناء اللہ تو وہ سارے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ عبداللہ محدث روپڑی کھڑے نہیں ہوئے، تو جو کھڑے ہوئی ہے وہ ملے بھی۔ اب اس پہ جو ہے وہ لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں ٹھیک ہے، نزاع اپنی جگہ پہ، اختلاف اپنی جگہ پہ، تو لیکن یہ ہے کہ اب وہ آئے ہیں چونکہ، تو سارے لوگ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ بھی کھڑے ہو کے ان کو سلام کر لیتے۔ لیکن بہرحال عبداللہ محدث روپڑی جو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ پھر جو ہے نا وہ یہ مولانا اسحاق بھٹی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری جب بیٹھے ہیں نا تو انہیں اندازہ ہو گیا اس چیز کا، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یعنی ایج میں بھی بڑے تھے، وہ ان سے چھوٹے تھے عمر میں، اور جماعتی سٹیٹس میں بھی وہ بڑے تھے، اور وہ ان سے اس مطلب سٹیٹس پہ نہیں تھے۔ ہاتھ بڑھا کے ان کا حال احوال پوچھا اور سلام کیا اور مصافحہ کیا، تو اس سے لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اگر آپ علمی موقف کی بات کریں نا تو عبداللہ محدث روپڑی کا موقف زیادہ بہتر تھا، اسٹرانگ تھا۔ مولانا ثناء اللہ جو ہے نا رحمہ اللہ کا موقف بہتر نہیں تھا علمی اعتبار سے، لیکن اخلاقی اعتبار سے بہرحال وہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، علم سے زیادہ نا اخلاق کا اثر ہوتا ہے اگر آپ لوگوں پہ اثر کی بات کریں۔ خیر بہرحال مولانا عبداللہ محدث روپڑی تو ہمارے ریلیٹیو ہے نا، رشتہ دار، میری مسز کے دادا ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا۔
نیکسٹ حدیث ایک پڑھ لیتے ہیں پھر نماز کا ٹائم ہے. نہیں، بعض اوقات ایک سب چیپٹر کے نیچے کئی حدیثیں بھی آ جاتی ہیں، بعض اوقات ایک ہی آتی ہیں. سب چیپٹر بنا لیں. جی جی ایسے ایسے سب کچھ ہی ڈال دیں. اسلام بھی ڈال دیں. ہاں ہاں وہ سب اس میں ڈال. یہ گھٹتا بڑھتا رہتا. تو وہ انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بھائی ایمان لے کے آؤ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ کرو. ہاں پھر صرف یہ تمہارے ذہن میں یہ محدود مفہوم نہ آئے کہ بھائی میں نے کلمہ پڑھ لیا. یہی حضرت انس سے ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم، نہیں ایمان لائے گا تم میں سے کوئی ایک، یا نہیں مومن ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک، حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. اب یہ ایکشن آف دی ہارٹ ہے، فعل القلب جسے ہم کہہ رہے ہیں، یعنی بھائی کے لیے پسند کرنا دل کا ایک فعل ہے نا. ٹھیک ہے، تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس وقت وہ مومن ہوگا، ورنہ وہ مومن نہیں ہوگا. لیکن یہاں ایمان سے مراد کون سا ایمان ہے؟ کمال درجے کا، کامل مومن نہیں ہوگا یہ مراد ہے. تو گویا امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر ایک فعل نہیں ہے تو اس سے اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا. یہ والا فعل مثال کے طور پہ اگر اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، مشکل ہو جاتا ہے نا. جی ہاں. بھائی سے مراد جو ہے وہ اس کے قریبی، مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ اس کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے وہ تو اس کا بھائی ہے ہی ہے، پھر اس کے جو دوست ہیں ارد گرد ہیں. جیسے انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری غیبت کرے، کوئی میری چغلی کھائے، ٹھیک ہے. انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میرے کاروبار میں مجھے نقصان ہو، تو اس لیے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. ٹھیک ہے، مطلب اگر وہ دیکھ رہے کہ یار اس کو نقصان ہونے والا ہے تو اسے مشورہ دے دیں. یہ نہ سوچے کہ اب یہ مارکیٹ میں میرا کمپیٹیٹر ہے، اس کا ہوتا ہے تو یار وہ اچھا ہے، وہ پیچھے جائے گا، میں آگے چلا جاؤں گا. یہ نہیں، یہ نہیں. ہاں اخلاقی پہلو، ہاں اخلاقی پہلو. حتیٰ یحب، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے نا، حتیٰ کے بعد ان آتا ہے وہ معذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حتیٰ یحب یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی آپ یوں بھی سمجھے نا، آپ نہیں پسند کرتے کہ کوئی آپ کو گالم گلوچ کرے، ٹھیک ہے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں. یعنی کچھ لوگ خود دوسروں کو گالیاں نہیں دیں گے لیکن ان کو کھلوائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیوں میں ایسا ہوتا ہے، مذہبی جماعتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. خود آگے آ کے کسی کو گالیاں نہیں دیں گے لیکن پیچھے سے ہاں دو یار، ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہے، اس کو دو. تو اب وہ پسند نہیں کر رہا نا، اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہو، نہیں پسند کرتا. تو یہ مراد ہے اخلاقی اعتبار سے، اخلاقی اور رویے جو ہیں جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، تو وہ اپنے بھائی، آپ کے بھائی کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہو تو آپ دل سے اس کو برا سمجھیں، اور اس کو اگر روک سکتے ہیں تو اس کو روکیں. اپنے ساتھ ظلم نہیں پسند کرتے، اگر آپ کے بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اپنی غیبت آپ برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے بھائی کی غیبت ہو رہی ہے اس کو بھی برداشت نہ کرے. لوگوں کو کہیں بھائی کیوں کر رہے ہو، نہیں کرنی چاہیے.
تمہیں کوئی گالی دے رہا ہے، تم پسند نہیں کرتے، تمہارے بھائی کو کوئی گالی دے رہا ہے تو اس کو ویسے ہی روکو جیسے تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تو تم اس کو روکتے ہو بھائی کیوں گالی دے رہا ہے، یہ مراد ہے۔ کہا کہ پھر ایمان مکمل ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان ناقص ہے، یعنی اپنے دفاع میں تو تم بڑے متحرک ہو لیکن بھائی کی دفاع میں تم خاموش، پھر ایمان ہے لیکن ناقص ہے، مکمل ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا مصلحت کی وجہ سے خاموش ہے، یعنی اپنی باری آئے گی تو وہ پورے ٹکا کے بدلہ لیں گے، لیکن انہیں پتا ہے کہ یار اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلانے نے اس کے ساتھ ظلم کیا، لیکن وہاں نہیں بولیں گے تو یار ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم کیوں بولیں؟ اس کا ایمان ہے لیکن ناقص ہے، کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کو حکم یہ ہے کہ جہاں زیادتی ہو تو مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کو روکے۔ ہاں اس کا بھی ہو ایسے ہی، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، تو اب ایک بندے سے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوں تو آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مطلب اس کو ہم بہت براڈ معنی میں لے سکتے ہیں۔ چلیں یہ نماز پڑھ لیں پھر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد